السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خصوصی فضل ہے کہ ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے اللغۃ العربیۃ الوظیفیہ جو 2 سالہ کورس پر مبنی ہے، اس کے انشاءاللہ ہم 2 سالہ کورس کے پہلے سبق کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کا نام ہے الدرس الاول تحیۃ و تعارف۔ تحیۃ و تعارف، تحیۃ کہتے ہیں سلام آداب کو، اور تعارف کہتے ہیں پہچان، آپس میں پہچان کرانا، آپس میں پہچان کرانا۔ اس پہ آج کا ہمارا سبق رہے گا۔ جہاں پر تعارف کی بات چل رہی ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اس سبق کا بھی تعارف کرا دوں، اور اس سبق سے پہلے جس ادارے میں ہم کھڑے ہیں اس کا مختصر سا تعارف کرا دوں آپ کو۔ یہ ادارہ دارالقراءۃ کلیمیہ ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 46 سال سے یہ لگاتار مسلسل خدمت دین اور خدمت اسلام اور خدمت قرآن میں مشغول ہے اور اپنی خدمت کو انجام دے رہا ہے۔ اس کے فاؤنڈر مرحوم قاری نثار کلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے زندگی کا لمحہ لمحہ اس خدمت دین کے لیے اور خدمت قرآن کے لیے لگا دیا۔ ایک اس میں یعنی رات کے 4 بجے سے آپ کلاس لیتے تھے تو رات کے 10 بج جایا کرتے تھے۔ ایک کلاس 1 آفیسر ہونے کے بعد پھر دین کا یہ جذبہ رکھنا، اور لاکھوں شاگردوں کو، بلکہ میں کہوں گا کہ سینکڑوں، اور میں بولنے میں تھوڑا چوک گیا کہ PWD میں ایک سرونٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی خدمت انجام دینا اور اپنے زندگی کا لمحہ لمحہ خدمت دین کے لیے لگا دینا، واقعی یہ انہی شخصیات کا کام ہو سکتا ہے، اور انہی خاص گروہ میں سے ایک شخص ہو سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خدمت کے لیے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ تو ان میں سے ایک نام مولانا نثار کلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے دارالقراءۃ کلیمیہ کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ بنیاد اخلاص پہ رکھی گئی، اور الحمدللہ یہاں کے جتنے بھی اساتذہ ہے، طلباء ہے، اور جتنے بھی معاونین ہیں، الحمدللہ تمام کے تمام اخلاص کا پیکر خلوص و وفا ہے۔ یہ انہی کی محبت، محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہ سبق کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے لیے اور اس ادارے کے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اخلاص کو قائم رکھے اور ہم کو دین و دنیا دونوں میں سرخروئی عطا فرمائے، اور ایسے ہی ہم کو تا حیات خدمت دین اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں پہلے سبق کی طرف آتا ہوں۔ الدروس الاول تحیۃ و تعارف۔ تحیۃ کہتے ہیں سلام و آداب، اور تعارف کہتے ہیں پہچان کو۔ عربی زبان میں تحیات کے لیے یعنی سلام و آداب کے لیے کتنے لفظ استعمال کیا جا سکتے ہیں؟ تحیات کے لیے کتنے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ جیسے کوئی شخص کہے گا السلام علیکم، السلام علیکم، اس کا ترجمہ ہوگا سلامتی ہو آپ پر۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں شارٹ کٹ میں سلامات بھی کہہ دیتے ہیں، گرچہ کہ سنت یہی ہے کہ السلام علیکم کہا جائے، لیکن ہم ایک زبان سیکھ رہے ہیں، اور زبان میں کیا کیا تغیرات ہوتے ہیں ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو سلامات کے معنی ہوتے ہیں اللہ یسلمک، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ صباح الخیر، صباح الخیر یعنی گڈ مارننگ، اور صباح النور اس کے معنی بھی گڈ مارننگ ہوں گی۔ صبحکم اللہ بخیر، صبحکم اللہ بخیر، اللہ تعالیٰ آپ کی صبح کو خوشگوار کرے۔ وصبحکم بخیر وسعادۃ، عربی زبان میں خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے پاس اپنے سے ملنے والے سے بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ جیسے صبح عربی زبان میں دعا کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، تو صبحکم اللہ، کم یہاں جمع کے لیے آ گیا، صبحکم اللہ،
صبح اس کا ترجمہ ہوگا اللہ تمہاری صبح کو کیسی بنائے؟ بخیر، خیریت کے ساتھ کر دے۔ اب جواب میں آپ نے کسی کو دعا دی ہے تو جواب میں وہ بھی آپ کو ایک اور بڑھ کے جواب دے گا، وصبحکم بخیر وسعادہ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری صبح کو خیریت والی بھی کرے اور خوش نصیبی والی بھی کرے۔ سعادہ کہتے ہیں خوش نصیبی کو۔ مساء الخیر، جیسے ہم گڈ ایوننگ کہتے ہیں تو عربی میں گڈ ایوننگ کے لیے مساء الخیر کہا جاتا ہے۔ مساء النور، گڈ ایوننگ۔ اہلاً، اہلاً بک، ویلکم، ویلکم کے لیے اہلاً اور اہلاً بک کہا جاتا ہے۔ اور تھوڑی لوکل میں آئے تو حلہ بھی بول دیتے ہو، حلہ یا حلہ۔ پھر مرحباً، مرحباً بک، یہ تو بہت اچھا لفظ ہے۔ اب استفسارات شخصیت، کسی سے شخصی سوالات یا پھر پرائیویٹ سوالات جس کو کہیں گے، کسی سے پرائیویٹ سوال آپ کر رہے ہیں یا شخصی سوال کر رہے ہیں، استفسارات شخصیت۔ استفسارات، استفسارات یہ فسر سے بنا ہے۔ فسر کے معنی ہوتے ہیں تفصیل، اور الف سین تے جہاں پر بھی لگ جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تفصیل طلب کرنا، تفصیل طلب کرنا، تفصیل طلب کرنا۔ اب آپ کسی سے تفصیل کرنا طلب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے کیا کرنا پڑے گا؟ سوال، آپ سوال کریں گے تبھی آپ کو تفصیل معلوم پڑے گی۔ تو استفسارات یہ سوالات کی جمع ہے۔ استفسار جہاں بھی آئے گا تو کیا ہوگا؟ تفصیل کو طلب کرنا، اور تفصیل کو طلب کرنے کے لیے سوال کیا جائے گا۔ تو استفسارات شخصیت، شخصیت یعنی شخصی سوالات، پرائیویٹ سوالات۔ پہلا ہے کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے؟ تو جواب دے گا سامنے والا بخیر والحمد للہ، اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کیف الحال، اب کیف حالک کے بدلے شارٹ میں کیف الحال بھی بول سکتے ہیں۔ کیف الحال، حال کیسا ہے؟ طیب، زین، طیبن بھی کہہ سکتے ہیں، زینن بھی کہہ سکتے ہیں، وللہ الحمد، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر وہ اگلا سوال کر رہے ہیں کیف الصحہ، یعنی آپ کسی کے سے پرسنل کوسچن کرنا چاہتے ہیں، اس کی شخصیت کے تعلق سے سوالات کرنا چاہ سکتے ہیں تو کیف حالک بھی کہہ سکتے ہیں، کیف الحال بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر ڈائریکٹ کیف الصحہ، یعنی ہم کو جیسی آسانی ہو۔ عربی زبان بہت آسان ہے، آپ کو صرف جملوں کو ترتیب دینا ہے، ایک جملہ سینٹنس بن جاتا ہے۔ کیف الصحہ، صحت کیسی ہے؟ تو سلیم، سلیم کے معنی اچھی ہے، سلامت ہے۔ والحمد للہ علی السلامہ، اور سلامتی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہ دیکھیں کہ عرب میں ایک عادت بہت اچھی ہوتی ہے، وہ ہر حال میں، ہر سوال کے جواب میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک بندے نے کرنا چاہیے، ایک بندے کا حق بھی ہے۔ پھر وہ سوال کر رہے ہیں کیف الشغل، آپ کا کام کیسے چل رہا ہے؟ تو کیف الشغل یجری، کام کیسے چل رہے ہیں، آپ کا کام کیسے چل رہا ہے، کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ یا پھر ماذا تفعلوا، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بدلے میں شارٹ میں ہے کیف الشغل، کام کیسا چل رہا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں تمام، بہت اچھا چل رہا ہے، پورا کا پورا ہو رہا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى مَا يُرَامُ، کلُّ شَيْء، ہر شے، عَلَى مَا يُرَامُ، اسی کے مطابق ہے، یرام جسے چاہ رہا ہے، جس کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہر کام اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ اب ہے شؤون شخصیت، شؤون کہتے ہیں معاملات کو، اور شخصیت کہتے ہیں شخصی معاملات، شخصی پرسنل ورک یا پھر پرسنل ایکٹیویٹی جسے کہا جائے گا۔ تو شؤون شخصیت، میں یہاں پر ہیڈنگ ڈال رہا ہوں، اس کو آپ یہاں سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ شؤون یا شأن کی جمع ہے، جیسے کلام اللہ میں آیا کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کا ایک نیا کام ہوتا ہے، بلکہ اس کا کام تو لمحے میں بھی ہوتا ہے، لیکن شان اقدس بتانے کے لیے فرمایا گیا کل یوم ہوا فی شان، ہر روز۔ ترجمے میں ترجمہ خواں حضرات اس کا کرتے ہیں کہ ہر روز اس کو ایک نیا کام ہے، یا پھر ہر روز وہ ایک نئے کام میں رہتا ہے، کل یوم ہوا فی شان، یا پھر ہر آن اس کی ایک نرالی شان ہے۔ شان کو بھی کہتے ہیں، اور شان کے معنی معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو شأن معاملہ، اور شان کی جمع ہوتی ہے شؤون۔ شؤون شخصیت، شخصیت، شخصی کے معنی ہوتے پرسنل، پرائیویٹ، پرسنل کہتے ہیں، یعنی پرسنل معاملات، پرسنل
ایکٹیویٹیز، پرسنل ایکٹیویٹیز. اب یہاں بتا رہے وَأَيْنَ أَنْتَ يَا عَزِيزِي. آپ کسی سے کسی کی ایکٹیویٹی پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ایکٹیویٹی اسی وقت معلوم ہوگی جب اس کا مقام معلوم ہوگا. جس کو جانتے ہی نہیں تو اس کا کام کیسے پتہ چلے گا. وَأَيْنَ أَنْتَ يَا عَزِيزِي. آپ کہاں ہیں میرے عزیز، اے میرے دوست. أَنَا هُنَا فِي دِلْهِ. میں یہاں پر دلی میں ہوں کہہ رہے ہو. أَنَا هُنَا فِي دِلْهِ. میں یہاں دہلی میں ہوں. پھر دوست کہہ رہے ہیں لم اقابل کا منذ زمان. لم اقابل میں نہیں ملا، کا آپ سے، منذ زمان ایک زمانے سے. لم اقابل کا منذ زمان میں آپ سے ایک زمانے سے نہیں ملا. اس کو آپ اگر اچھے سے ذہن نشین کر لیں تو بہت زیادہ عربی آپ بول سکیں گے. لم اقابل میں نہیں ملا. لم اقابل آیا تو کیا ہوگا، میں نہیں ملا، اور لفظ کا اگر لگا دے تو کس سے، آپ سے. منذ یہ پیریڈ بتانے کے لیے آتا ہے، فرام کے لیے. منذ زمان، زمان کہتے ہیں ایک طویل عرصے سے. میں نہیں ملا آپ سے ایک زمانے سے. زمان زمانے کو کہتے ہیں. میں آپ سے نہیں ملا ایک زمانے سے، مطلب ایک زمانہ ہو گیا آپ سے مل کر. تو کہہ رہے ہیں انا کنت، نعم کنت مشغولا. وہ جواب دے رہے ہیں کہ ہاں کنت میں تھا، مشغولا بیزی. اب انہوں نے جیسے بولا کہ میں مشغول تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی نہ کسی کام میں مشغول ہوں گے. تو اگلا سوال سامنے والے نے کہا ماذا تعمل. آپ کیا کرتے ہو، واٹ ڈو یو ڈو، آپ کیا کرتے ہو. تو کہہ رہے ہیں اعمل و اشتغل فی السفارہ. میں کام کرتا ہوں یا پھر میں مشغول ہوں فی السفارہ، سفارت خانے میں، ایمبیسی میں. میں ایمبیسی میں کام کرتا ہوں. فی ای سفارت، کون سے سفارت خانے میں آپ کام کرتے ہیں. تو بتا رہے سفارت المملکت العربیۃ السعودیہ. میں سعودی عربی سفارت خانے میں کام کرتا ہوں. میں مملکت سعودی عربیہ کے سفارت خانے میں کام کرتا ہوں. اب انہوں ایک بار بول دیا کہ میں کام کرتا ہوں تو یہاں سے سوالات کا سلسلہ جاری ہوا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کیا کرتے ہیں، تو بولے کہ ایمبیسی میں کام کرتا ہوں. پھر بولے کون سی ایمبیسی، تو بولے سعودی عربیہ ایمبیسی میں کام کرتا ہوں. پھر تیسرا سوال آیا منذ متى. منذ متى تعمل، آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں منذ شہرین. منذ شہرین آیا تو ایک مہینے سے، اور منذ شہرین 2 مہینے سے. مبروک. آگے یہ تعجب بھی کر رہے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ مبروک، مبارک ہو، مبارک ہو. بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو اس میں برکت دے دے. دیکھیں سامنے والا اگر دعا دے دے یا پھر کسی کے تعجب پر آپ الحمدللہ کہہ دے تو پھر خلاصہ حدیث یہ ہے کہ بندہ نظر سے بچ جاتا ہے. تو نظر سے بچنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو کہنے سوال کرنے والا ماشاءاللہ کہہ دے، اللہ کی تعریف کر دے، یا تو پھر جو سن رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. تو فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں اور زیادہ دیں گے. فی ای وظیفۃ، کس نوکری میں کام کرتا ہے، کس یعنی کون سی نوکری ہے. تو کہہ گئے اشتغل مترجما. فی ای وظیفۃ، کس نوکری ہے، کون سی نوکری ہے. تو کہہ رہے اشتغل مترجما، میں ایز اے ٹرانسلیٹ کام کرتا ہوں. آئی ڈو ایز اے ٹرانسلیٹ، میں کام کرتا ہوں کیسا، بطور مترجم، ترجمہ کرنے کے. طیب، بہت اچھے. اللہ یکرمک، اللہ آپ کو عزت عطا کرے. وتکتب علی الاعلی. اب انہوں بولے کہ میں ترجمے کا کام کرتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ 21ویں صدی چل رہی ہے اور یہاں پر اگر آفس میں کام کرنا ہے تو کمپیوٹر کا آنا لازمی ہے. وتکتب علی الاعلی، کیا آپ آلے پر لکھتے ہو. آلے پر لکھنا کے مطلب کیا ہوگا، ٹائپنگ کرنا. وتکتب علی الاعلی، کیا آپ ٹائپنگ کرتے ہو. نعم اکتب علی الکمپیوٹر والحمدللہ، ہاں میں ٹائپنگ کرتا ہوں الحمدللہ. ومن ھذا معک. اب دیکھیے پہلے ان سے سوال کرے، اب ان کے بازو والے سے سوال کر رہے ہیں. ومن ھذا معک، اور یہ آپ کے ساتھ کون ہے. ومن اور کون ہے. ومن ھذا، تو من اور ھذا آ جائے تو من کو بعد میں پڑھتے ہیں، ھذا کو پہلے پڑھتے ہیں. وا کہ میں نے اور ہوں گے، ھذا کہ میں نے یہ کون ہے، اور یہ کون ہے. مع کا، مع بولتے ساتھ کو، اور کا بولے تو آپ کے. یہ کون ہے آپ کے ساتھ، یہ آپ کے ساتھ کون ہے. تو وہ جواب دے رہے ہیں ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے. ما اسمہ، اب دیکھیے معلوم پڑ گیا کہ دوست ہے، تو اب ان کے سوال اب ان کے تعلق سے سوالات شروع ہو رہے ہیں. پہلے سیکنڈ پرسن تھا، اب تھرڈ پرسن.
اب کسی تیسرے شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ومن ھذا معک، اور یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے۔ ما اسمہ، ان کا نام کیا ہے؟ اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے۔ من اینا، اب یہاں پر ہوا چھپے ہوا ہے، اب چونکہ بات چل رہی ہے تو یعنی شارٹ میں بات کرتے ہیں۔ من اینا، کہاں سے ہے وہ؟ من اینا ہوا، وہ کہاں سے ہے؟ ہوا من مصر، وہ کہاں سے ہے؟ مصر سے ہے۔ ماذا یعمل، وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے وہ سامنے والے سے بات کر رہے ہیں تو ماذا تعمل بولے، آپ کیا کرتے ہو، اور کسی تیسرے کا پوچھ رہے تو تا کو یا کر دیے، ماذا یعمل، وہ کیا کرتا ہے؟ تو کہہ رہے یعمل مہندسا فی شریکۃ، وہ ایک کمپنی میں بطور انجینئر کے کام کرتا ہے۔ وفقکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو، وفقک اللہ، اللہ تجھ کو توفیق دے، اور کما آ گیا تو تم دونوں کو، یعنی آپ کو بھی اور آپ کے دوست کو بھی۔ وفقکم اللہ لما فیہ الخیر، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اس کی توفیق دے جس میں خیر ہے۔ حیاک اللہ، اب یہ دونوں نے بھی کیا کیا؟ اس کو دعا دیا، حیاک اللہ، اللہ تمہیں حیات رکھے، تمہیں زندہ رکھے۔ اب دیکھیے یہ ملنے کے تھے، اب لمحۃ وداع، ہم ودا کہتے ہیں، عربی میں وداع ہے۔ لمحہ، لمحہ کے معنی وقت، اب یہ لمحہ بولے تو سیکنڈ کا لمحہ نہیں، یعنی جدائی کا وقت، لمحۃ وداع، جدائی کا وقت۔ اب جدائی کے وقت، بچھڑنے کے وقت کیا کہتے ہیں؟ فرصۃ سعیدۃ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا موقع تھا۔ انا سعید بلقائک وللہ واللہ، وہ کہہ رہے انا سعید بلقائک، میں آپ سے مل کر خوش نصیب رہا، یا پھر مجھے میں آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ سعید کے معنی خوشی کو بھی کہتے ہیں۔ انا سعید بلقائک واللہ، اللہ کی قسم آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اور وہ کہہ رہے شکراً، بہت بہت شکریہ، عفواً کوئی بات نہیں، مع السلامتی، خدا حافظ، وإلی اللقاء، انشاءاللہ، الی اللقاء کا عربی مطلب ہوگا پھر ملیں گے، وی ول میٹ انشاءاللہ اگین۔ یہ ہمارا قومی کونسل کا پہلا سبق تھا جو تحیت و تعارف تھا۔ یہ چھوٹا سا سبق ہے جس کو ہم نے مختصر سے وقت میں ختم کیا۔ اب یہاں سے ہم اس کے سوالات بھی دیکھیں گے اور اس کو عربی میں کیسے استعمال کرے اس کو بھی دیکھیں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس سیشن میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو اور شیئر بھی کرے، اور دارالقراءت کلمیہ کے تحت جتنی ویڈیو آ رہی ہے، میری پھر آپ سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش ہے کہ سب کو لائک شیئر بھی کرے اور یہ کار خیر میں حصہ لے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کو بتانے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ خیر کا کرنے والا، خیر کے کرنے والے کو جیسا ثواب ملتا ہے خیر کے بتانے والے کو بھی ویسے ہی ثواب ملتا ہے۔ تو دارالقراءت کلمیہ کی یہ بنیادی سیشن ہے جو عربی زبان 2 سالہ عربی کورس پر مبنی ہے، جس کے لیے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ کسی طریقے سے اس کی کلاس لی جائے، اور تاکہ لوگوں کو عربی زبان سیکھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ میری پھر آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور دارالقراءت کلمیہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔